برادران اسلام، اسلام نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مکمل خیال رکھے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور ظلم و زیادتی ہرگز نہ کریں۔ مگر آج بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قیام و سیام، صدقہ و خیرات کا اہتمام تو کرتا ہے، مگر حقوق العباد میں کوتاہ نظر آتے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ زبان کے ذریعے ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنا عہدہ اور پاور کا استعمال کر کے ظلم و زیادتی کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا المفلس فینا من لا دینار لہ ولا درہم، کہ ہم میں مفلس فقیر و مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حقیقی مفلس نہیں ہے، دنیاوی مفلس تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی مفلس نہیں ہے۔ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکات، کہا کہ میری امت کا حقیقی مفلس، میری امت کا حقیقی فقیر اور مسکین وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز، صدقات، خیرات، زکات، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن دنیا میں قد شتم ھذا، اس نے کسی کو گالی دیا ہوگا، وقد قذف ھذا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال زبردستی کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ اس انداز میں کرے گا کہ اس نے دنیا میں جن لوگوں پر ظلم کیا تھا اس کی نیکی کو لے کر ان تمام لوگوں کو دیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کو گالی دیا تھا تو گالی کے بدلے اس کی نیکی اس کو دے دیا جائے گا، دنیا میں کسی پر تہمت لگایا تھا، الزام لگایا تھا، اس کی نیکی لے کر اس کو دے دیا جائے گا، دنیا میں کسی کو ناحق مارا تھا، کسی پر ظلم و زیادتی کیا تھا تو اس کی نیکی لے کر اس کو دے دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ لوگ باقی رہیں گے جن پر انہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا اور اس کی نیکی ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ ان لوگوں کی گناہ لا کر اس کے سر پر ڈالو، پھر ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں کے گناہ کو لا کر اس کے سر پر ڈالا جائے گا یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو کر گناہ ڈھیر ہو جائیں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ دنیا میں کسی کو گالی دینے سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی کا مال چوری کرنے چھیننے سے پہلے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لے کہ دنیا میں اگرچہ سامنے والا کمزور ہے، آپ طاقتور پارٹی ہیں، آپ کے عہدے سے وہ ڈر کر آپ کے سامنے تو خاموش ہو سکتا ہے، وہ غریب سمجھ کر اپنے آپ کو تو چپ رکھ سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ سے وہ حساب لے گا اور آپ کو دینا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں، جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا مکمل خیال رکھے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں۔